أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات اس عالی وقار وزن کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پہ شدخون مارا، حضور کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، یہود و منود کے اشاروں پر قادیانیت کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کے ناموس رسالت اور ختم نبوت جیسے حساس مسئلے سے چھیڑخانی کی. اللہ کریم ہر اس ناپاک غلیظ وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک فرمائے. مرکز اہل سنت، مرکز علم و عرفان، اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور نظریے کا یہ حسین اور مضبوط قلعہ ہے، جامعہ رسولیہ شرازیہ. اللہ اس کی بہاروں کو اور اس گلستان کے ہر پھول کو، ہر کلی کو ہمیشہ بہار آشنا فرمائے اور امت مصطفی کے ہر فرد کو اس کا نور نصیب فرمائے. جگر گوشہ محسن اہل سنت، جانشین محافظ عقیدہ اہل سنت، حضرت صاحبزادہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ رضائے مصطفیٰ صاحب دامن برکات و ملالیہ، زینت بزم محدثین، رونق گلستان مدرسین، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی گل محمد خان صدقی کی دامن برکات و ملالیہ، استاد العلماء حضرت علامہ میاں محمد رضا صاحب، انتہائی مقتدر علماء کرام، شیوخ حدیث، مفتیان نظام، اساتذہ کرام اور جامعہ رسولیہ شرازیہ کی اس خوبصورت اور حسین چشمے سے سیراب ہونے والے جملہ متلاشیان علم و معرفت، اللہ سب کے رزق میں، عزت میں، خاندان میں، گھر میں برکات کا نزول فرمائے. اطمینان قلب اور دل کا نور ہمیں نسل در نسل اسی طرح نصیب فرمائے.
حضرت بھی ارشاد فرما رہے تھے طبیعت کے حوالے سے، اور مجھے بھی کچھ 2 دن سے بخار کی اور طبیعت کی ناسازی کی اور گلے کی خرابی کی، جتنے بھی بخار کے لوازمات ہوتے ہیں ان کے ساتھ راستہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے میں جامعہ رسولیہ شرازیہ کو اپنا مرکز اور اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ یہ میرے لیے سعادت ہے یہاں، کیونکہ آپ احباب جو سامنے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم نے سامنے بیٹھ کے ان بزرگوں سے جو کچھ سنا ہے وہ ان کی وجودگی میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ باقی پروگرامز اور جلسوں اور اجتماعات سے ہٹ کر یہ خوبصورت پروگرامز ہوتے ہیں جو اداروں کے مدارس کے ہوتے ہیں۔ آپ جو محراب و منبر کے وارث ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ آپ ایک بات سے کئی باتیں نکالتے ہیں، ایک پوائنٹ سے آپ پورا مضمون ذہن میں بٹھاتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کی جو حصول علم کی حس ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے الحمدللہ، مدارس کے لنگر کی برکات سے۔ اس لیے میرا خیال ہے، اور بلکہ میرا دعویٰ ہے، بحیثیت چوکیدار محراب و منبر، وہ یہ کہ پوری دنیا کو یوں سمجھ لیں کہ آپ احباب کے توسط سے ہم جب بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کو ایڈریس کرتے ہیں، ہم دنیا کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ دشمن ہوتے ہیں جو سامنے ہیں، کچھ بغل میں ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو در پردہ ہیں، وہ پش کر رہے ہوتے ہیں آپ کے خلاف ایک پوزیشن اور ایک محاذ کو۔ وہ یہ ہے کہ آپ یہ چیلنج سے اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی تربیت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور جن کو چشمہ مصطفی سے سیراب ہونے کا اعزاز ملا ہے، ان میں آپ پورے عالم کفر کو یہ چیلنج کر کے کہہ دیں کہ اسی ایک شخصیت کے کردار کو اور اس کی سیرت کو آپ سامنے رکھ لیں، اور کامیابی کے اصول آپ وضع کرنا شروع کر دیں، ترتیب دے دیں، سٹیپ پوائنٹس بنا لیں گے۔ ایسا بندہ کامیاب ہوتا ہے، یہ ہو تو اس میں یہ کامیابی ہے۔ تو آپ چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی کامیابی کے پوائنٹس ہوں گے، اصول ہوں گے، ضابطے ہوں گے، وہ آپ کو حضور کے ان غلاموں میں ہر ایک میں بحمدہ تعالی وہ سارے کے سارے نظر آئیں گے۔ یہ سارا فیضان ہے صحبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ سیرت ہے ان غلاموں کی جنہوں نے حضور سے نور لیا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے دوست اہل سنت بھائیوں سے لے کر دیگر سکول آف تھاٹ، مکاتب ہائے فکر کی نمائندگی کرنے والے لوگوں سے، کہ اس دور میں جتنی اہل سنت کو اور بالخصوص اہل اسلام کو ضرورت ہے، اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کردار عثمان غنی کو سامنے رکھا جائے تو اہل اسلام اور بالخصوص اہل سنت و جماعت اپنے بکھرتے ہوئے شرازے کو بچا سکتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اب آپ کے کردار پاک میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ بالخصوص ہم اپنی ماحول میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا، تنگ دائروں اور تنگ گلیوں میں گھسنا، اپنی ذات سے باہر نہ نکلنا، کسی کی ذات کو، کسی کی بات کو سننے کا حوصلہ
غفلہ نہ رکھنا، یہ بہت سی چیزیں ہیں. تو اگر زیادہ سے زیادہ سیدنا عثمان ذو النورین کے مقدس پاکیزہ کردار اور سیرت مطہرہ کو بیان کیا جائے تو یقیناً اہل سنت و جماعت آپ کی مقدس شخصیت کے انوار اور برکات سے یقیناً جو خیر اور برکت اس کے حصے میں ہے ذات عالی حجویری اور غوث پاک کے صدقے سے وہ ضرور میسر آئے گی. کسی بھی شخصیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ کے سامنے ایک سکیچ ہوتا ہے آج کل کے لوگوں میں. اس کے بارے میں معاصرین کیا کہتے ہیں، محققین کا کیا نظریہ ہے، اس شخصیت کے بارے میں لوگوں کی عام علم کی رائے کیا ہے. اچھا، انقلاب کی فکر رکھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں، تحقیق کی جستجو رکھنے والے کیا کہتے ہیں. چند لفافہ اینکر ڈسکس کریں تو وہ شخصیت بڑی انقلابی ہے. چند چینل مل کے اگر ماحول بنائے تو وہ شخصیت بہت بڑی ہے. چند ادارے مل کر اگر کسی کو پش کریں، سپورٹ کریں تو وہ شخصیت بہت بڑی ہے. تو میں آپ حضرات کے توسط سے ان دوستوں کی طرف یہ پیغام کنوے کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ جن کے ہاتھ میں اس دور میں بدقسمتی اور جہالت اور تعصب کی دنیا نے ترازو پکڑا دیا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے، فیصلہ کرنے بیٹھ گئے. ہمیں بتاؤ کہ تمہارا پیمانہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن جس شخصیت کے بارے میں خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہو وہ شخصیت کیسے؟ یہ مسئلہ علامہ گل احمد عتیقی کا نہیں، صاحبزادہ رضا مصطفیٰ کا نہیں، یہ مسئلہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کا نہیں، یہ مسئلہ عالمی مسئلہ ہے کہ آپ دیکھو تو صحیح. اگر کسی کو ان مقدس شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے کوئی پس و پیش سے کام لے، کسی کو تکلیف محسوس ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھے روایات کی جگہ پر بعد میں آنا اس کی بحث پر. پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید پر راست ان کی ذات اور ان کی عظمت کو بیان کر رہا. کیا یہ آیات بینات، کیا یہ شرق اور غرب کے رہنے والوں کے لیے گئے، کیا یہ ہندوستان، پاکستان اور عجم کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، کیا یہ آیات بینات براہ راست محمد عربی کے غلاموں کو بیان کر رہے ہیں؟ پھر اس سے بھی آگے نکلنا ہوگا. یہ کی نشستوں پر خاص قرآن بیان کرے. یہاں تو کہتے ہیں کہ فلاں نے کوریج دی ہے، لائیو کوریج ملی ہے فلاں بندے کو، دھرنے کو، لوگوں کو، جلوس کو. بھئی ان لوگوں کی نشستوں برکات کو لائیو کوریج دینے والوں، اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے براہ راست ڈسکس کیا ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اٹھاؤ تمام مکاتب ہائے فکر کے معاصرین اور مخالفین کے نقطۂ اعتراضات کو. وہ اعتراض کے بعد پڑھنے والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جن کو کہہ رہا ہے کہ ان پر اللہ راضی ہو چکا ہے، اسی خوبصورت گلستان کے پھول کا نام فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، ابو بکر صدیق. تو کوئی چیز باقی نہ بچی جس میں کسی کی خواہش پوری نہ ہو. تو ظاہر ہے وہ اپنے عقیدے کی بنا پر ہی اپنی عقیدت کی سبتیں قائم کیے ہوئے ہیں. ہم الحمدللہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی عقیدت عقیدے کے مطابق ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ جس صحابی کا بھی ذکر ہو ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھلتے ہوئے بتاتے گئے کہ ہم ترازو لے کر توڑنے والے نہیں، ہم ان کی عظمت و رفعت پر بات کرنے اور سننے والے.
مسلمان کی بات کریں تو ظاہر بات کہ ہر بندے کی جو اپنی اپنی فکر ہے، یہاں تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس میں مسلمان ہوں. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے؟ 1400 سال بعد کتنا مشکلات کا دور ہے. تو جب ہندسہ 40 تک بھی نہ پہنچا ہو، اسلام کے دائرے میں آنے والے مودی ابھی 40 بھی پورے نہ ہوئے ہوں، اور اس وقت کوئی لوگوں کو محمد عربی کے دین کے قریب لایا جا رہا ہو، تو اس ابو بکر صدیق کی محنت کو سامنے رکھو، جن کی محنت کے اثر کا نام عثمان غنی ہے. میں نہیں کریڈٹ ملتے تو ظاہر ہے اسلام میں آپ کو جتنے بڑے نام نظر آئیں گے، ان کے پیچھے جس کی محنت آپ کو نظر آئے گی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے. اور ایک خوبصورت پہلو اس موقع پر سماعت کریں. دیکھیں حضور براہ راست دین کی دعوت دے رہے ہیں عثمان کو، اور اسلام کے نور سے پہلے حضور نے عثمان کو کیا کہا؟ عثمان کو رسول مختار نے براہ راست سب سے پہلے فرمایا رب کی جنت کی دعوت دیتا ہوں. اگر بیماری آڑے آئے تو آپ کی سبحان اللہ اس کا بھی ہو تو کوئی حق نہیں. قسم ہے اللہ کی، ہم تو خوش ہوتے ہیں جب کوئی جنت کے سرداروں کا نام لیتا ہے، تو جنت کے سرداروں کی ولادت سے پہلے مصطفیٰ جس کو فرما رہے ہیں کہ میں رب کی جنت کی دعوت دیتا ہوں، جس کو براہ راست دعوت دی ہے وہ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو سلام ہے سب کو، کیونکہ ہم تو سب کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں اور ہماری آنکھ قطارہ ہے سب. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول. کسی کو چودھری شریف کہتا ہے، کسی کو استاد نے کہا یہ شریف بچہ گئے، مرید کو پیر کہے تو مرید فخر کرے، بیٹے کو باپ کہے تو ناز کرے، عزیزوں کو کوئی بلا کے قوم برادری کا سردار کہے تو ناز کرے. لیکن حضور کی پوری امت میں جس کی شرافت کا، حیا کا اور جس کی محبت کا ذکر مصطفیٰ نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، عثمان غنی ہے. اب خود بتائیے کہ آپ 30 پلس کا بندہ ہو، 30 سال سے اوپر کتنی میچور لائف ہے، 34 سال کی ایج ہو، اسلام کا نور میسر آئے، شریف دیکھو کتنے سزا چاچا ہر تشدد کا راستہ اپنا کے مسلسل کو، لیکن شرافت کتنی ہے، سامنے بولے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، آنکھ میں آنکھ بھی نہیں ڈال رہے، ہر تشدد کا راستہ اپنانے والے چچا کے ظلم و ستم کو سہتے گئے، مگر محمد عربی کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہاتھ کو نہیں. آج کے نوجوان کو یہ بتانا گئے، او نوجوانوں اللہ نے علم کا نور دیا گئے یا جوانی کا غرور دیا گئے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بزرگی کا احترام کرنا، بڑوں کا حیا کرنا، آپ کے مزاج اور کردار اور سوچ کے یہ سارے پہلو ایسے ہوں، بالخصوص محراب و
منبر سے وابستہ دین اسلام کے ریپرزنٹیٹر کے لیے ضروری ہے اس کی زبان اس کا ہاتھ لوگوں کو یہ پیغام دے جو محمد عربی کے دین سے جڑا ہوا ہے اس کا غصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے یہ بولتا بھی مصطفیٰ کے دین کے لیے ہے لڑتا بھی محمد کی عزت ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح سنا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح سنا کریں گے ربوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے ربوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے کل ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے کل ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے وہ ساتھ پردوں کے پیچھے بیٹھے تو ٹوٹ نکلے گا کوئی غازی یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے آج 1400 سال بعد ان مقدس شخصیات کی کردار کو سیرت کو سامنے رکھو تحمل ہو یا بردباری غیرت ہو یا حمیت میدان عمل ہو یا منبر رسول مصلی رسول کو یا ہاتھ میں شمشیر ہو عالم کفر کو مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ پیغام 1400 سال بعد آپ لوگوں نے پہنچانا ہے کہ ہم نے کسی اور کو نہیں پڑھا ہم تمہارے آئیڈیل تمہارے لیے کوئی اور ہوں گے ہمارے سامنے وہ ہے جس پر محمد عربی کو ناز ہے جس پر اسلام کو فخر ہے اور جس پر مصطفیٰ کی آل و اصحاب کو ناز ہے انہی کے لیے تو قرآن کہہ رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا لوگوں نے دائرے بنائے خیالات کو تالے لگا کے ایک ہی فکر کی جانب چلنے لگے کوئی نے کسی نے کہا دیکھو حضور نے ہاتھ لہرا کے کہا من کنت مولا فعلی مولا تو بس معاملہ ختم ہوا ہم نے کہا اس کو دیکھو حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ مولا تو سب نے بخوشی کہا ہمارا مولا آگے چلو گے تو پھر اب اور آواز پہنچے گی کہ گرو ابا بکر فلیصلی بالناس جس کا میں امام اس کا ابو بکر امام ہے آگے چلو گے تو آواز یہی سنائی دے گی استاذ وہی ہے ہاتھی وہی ہے رہبر وہی ہے آقا و مولا وہی ہے کبھی کہتے گئے جس کا میں امام اس کا ابو بکر جس کا میں مولا اس کا علی مولا کبھی فرماتے گئے میرے بعد خاتم الانبیاء فرما رہے ہیں سید المرسلین فرما رہے ہیں محبوب خدا فرما رہے ہیں لوگوں میرے بعد کوئی نبی
ہوتا تو عمر ہوتا. وہی نبی فرما رہے ہیں جب بات سفارت کاری کی آتی ہے اس میں اعتماد کی بات آتی ہے. جب بات سفیر بنانے کی ہوتی ہے تو اس کی شخصیت کے سارے پہلو دیکھنے ہوتے ہیں. ٹیبل ٹاک کا کتنا ماہر ہے, بحث و تمہیز میں کتنا آگے جانے والا ہے, جرح و تعدیل میں کس قدر یہ گتھیاں سلجھانے والا ہے. اب اگلے بندے کو اپنی بات معافی ضمیر کس انداز سے منتقل کرنے والا ہے. یہ اسلام کا کتنا ریپرزنٹیٹر ہے, نبی کی کتنی ترجمانی کرے گا, اسلام کی کتنی پاسبانی کرے گا. تو پھر ماننا پڑے گا سوا لاکھ میں سے جس پر مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے اسی کا نام ہے عثمان غنی. جہاں پریشان قدم قدم پر ڈگمگانے کی ان کی پوزیشن ہونے لگی. لیکن جامعہ رسولیہ شراجیہ میں آنے والوں اہل سنت کا اعزاز یہی ہے جس عظیم ذات کا ذکر ہو ہماری خوشی دیدنی ہوتی ہے, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں. اگر ذوق سلامت ہے تو بولے پنج تن بھی ہمارے ہیں. اچھا جو پڑھنے کے موڈ میں رہو تھوڑی سی دیر واسطے اپنا رخ زیبا تھلے رکھے. پنج تن بھی ہمارے ہیں. اچھا میں نے تقریر شروع کی تو ایک آواز آئی تھی پنجابی. اگر ہم پنجابی جو میں نے کہنا پڑا سی دوسرے تلے رکھو, لیکن اردو میں تھا تو میں نے کہا رخ زیبا تلے رکھو. اردو بچا جاتی ہے کسی کسی وجہ سے, جڑا بندہ چپ پہ ہو تو میں پشتو کہنا ہے پھر سمجھ جاؤ گے. اندر نال پڑھنا ہے پنج تن بھی ہمارے ہیں سب. اور ہولی بولو پنج تن بھی ہمارے ہیں. محبت نال رکھو پنج جن کے ہیں وہ بولے پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں. پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں. سب آل صحاب نبی اللہ کو پیارے ہیں. سب آل صحاب نبی پھر بڑھو سب آل صحاب نبی. اس صدیق و عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان. صدیق و عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان. اور حج میں ہدایت گئے پوزر ہو یا ہو سلمان. کیوں کرنا ہمیں پیارے ہو آقا نے سنوارے گئے. پنج تن بھی ہمارے گئے. پھر کے بولو پنج تن بھی جن کو پیارے گئے بولے پنج تن بھی ہمارے گئے سب تن بھی ہمارے گئے. رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا اور آل میں تشتیے نور
اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں، مل کے بولو اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں، پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کو پیر علی ہے، پیر علی ہے گر ہے شیر میدانوں کے، حسنین کے شہزادے جنت کے جوانوں کے، زہرا کے ہے وہ پیارے اور لاج دلارے گئے، پنجتن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی سب آل اصحاب نبی اللہ کے۔ اب ہم کیونکہ سبھی سے پیار کرنے والے گئے، ہم کہتے کہ قرآن سے پوچھو، انہی کے لیے کبھی اعلان ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، جن کو پریکٹیکلی نمونہ کہا وہ یہ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم جن کو علامت کہا گئے وہ یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہیں مجدہ سنایا گیا وہ یہی ہے، اور زندگی میں جنت کی جن کو بشارتیں دی گئی وہ یہی ہے۔ 1400 سال کے بعد مسجد کی تعمیر کے لیے 10 روپے چندہ دینے والا سال کے بعد اس کی جرت یہ کیوں کر ہو گئی کہ وہ ان کو توڑنے لگا، جنہوں نے خاندان چھوڑے تو مصطفیٰ کے دین کے لیے، جنہوں نے برادری کو چھوڑا تو دین کے لیے، جنہوں نے قبیلے چھوڑے تو دین کے لیے۔ آج 14 صدیاں بعد اپنی خدمات کو بھی دیکھے، محراب منبر کا وارث بھی دیکھے، بزرگوں کی ادا کردہ گدی نشینی پہ بیٹھ کر بھی دیکھے، اپنی جماعت کی سربراہی میں بھی دیکھے، اپنی تنظیموں اور لشکروں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر بھی دیکھے کہ جن پر اسلام کو ناز ہے، محمد عربی کو ناز ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کو ناز ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ اور آگے چلو گے تو پھر آپ کے کانوں کے ذریعے سے یہ آواز آپ کے مشامِ جان کو معطر کرتی نظر آئے گی کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا، رسولوں کے امام نے فرمایا، انہیں ایسے نہ سمجھو، انہیں اس نظر سے دیکھو، ہر نبی کا ایک رفیق ہے، لوگوں میرے رفیق جنت کا نام عثمان غنی ہے۔ تو آپ کا عجیب میزان لگایا گیا، اس نظر سے دیکھو مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آگے بڑھو گے آپ کو اور انوار و تجلیات بکھرتے نظر آئیں گے۔ امت میں خرابی یہ گئے کہ جس نے 4 حرف پڑھے یا سکول اور کالجز کے نصاب سے خارجی مطالعہ سے یقین تھا، وہ بیچارہ تاریخ کی چند کتابیں پڑھ کے یا پکوڑے جلیبی والے بھرکے کو دیکھ کر جس کا ہاضمہ خراب ہوا اس کو کیسے بتائیں؟ جہاں ایک رشتہ بیٹی کا اگر بہن کے گھر میں کیا جائے، بھائی کے گھر میں بھتیجے کے ساتھ کیا جائے، بھانجے کے ساتھ کیا جائے، تو کسی نہ کسی موقع پر ہم نے سنا رشتہ داروں خاندانوں میں لوگ کہتے ہیں بس بھول گیا ہوں، بیٹھ آ گئی تھی رشتہ دے بیٹھا، بھائی نے مجبور کیا تھا دے بیٹھا، لیکن تم کو اور رشتوں کی دنیا میں دیکھو اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، حیدر کرار پروا لگے گئے، میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے، آمینہ کے لال فرما رہے
لگے گئے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان پہ اتنا راضی ہوں کہ میں یکے بعد دیگرے دیتا چلا جاتا. ابن عساکر تو آگے بڑھے, تاریخ دمشق تو آگے بڑھی, شیخ محقق نے تو اگلا سٹیپ لیا اور شیخ عبدالحدی محدث دہلوی تو آگے نکلے. وہ تو فرمانے لگے یہاں تک بھی احادیث موجود ہے, فرما کہ اگر 100 بیٹیاں ہو محمد عربی فرما رہے ہیں میں اتنا راضی ہوں ایک ایک کر کے میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. اب مجھے بتاؤ گدی مشین اور جاگل سجادہ مشین آل رسول کا نام لے کے آل سنت کے گلستان کو کاٹنے والے اور ان لوگوں کے نذرانوں پہ پل کر اغیار کے جنگلوں میں جا کر بدماشیاں کرنے والے, یہ بتا ہم تیرے جاگل پیر کی فکر دیکھیں یا 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی زبانیں اطہر کو اپنے ساتھیوں سے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. اور عقیدہ دیکھ کے پیر کو رکھو جس کا عقیدہ محمد عربی کی اہل بیت اور صحابہ کا نور بانٹنے والا ہو. وہ قسم اللہ کی بڑی درگاہ کا سجادہ نشین نہ بھی ہو, مریدوں کا لشکر اس کے آس پاس نہ بھی ہو, تو اس کے عقیدے کو سلام کر کے 1400 سال کے بعد ان کو نذرانہ لنگر دے کر ان کے نیچے لینڈ کروزرز, رینج روورز, مرسڈیز, BMW اور یہ جناب عمران کا بلہ, یہ جناب زرداری صاحب کا تیر, یہ نواز شریف صاحب کا شیر ہاتھ میں پکڑنے والوں سے کہو او خدا کے بندو تمہیں یہ پیارے گئے ہیں تو ہمیں صرف محمد عربی کی آل اور اصحاب. کسی کے غلام نہیں ہے جو ہے اگر یہ کہنا ہے absolutely not تو ان کو نہ کہو بلکہ ان کو کہو جو آپ کا لنگر اور نذرانہ پہ اپنے بچے کو یورپ بھیج چکا ہے. اس پیر کو کہو پیر جی ہمارا تمہارا رشتہ دین کی وجہ سے تھا, جب دین کا رشتہ تم سے ٹوٹ گیا تو پھر ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو گیا. آج دنیا خرید و فروخت کی منڈیاں لگا چکی ہے. اقبال کہتے ہیں اگر دین کا آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. آدمی دنیا اپنے مزاج لوگوں کو دکھا چکی ہے. جاگل حکمرانوں اور بے حیا لیڈروں کے سے لے کر ہم مریدوں کے نذرانوں پہ پلنے والے ان درباریوں تک اور وہاں سے لے کر قدم خورے مولوی جنہوں نے قدم قدم پر دین کو بیچا. لیکن ہم کہتے ہیں اگر کسی گلستان میں اگر آپ کو مولانا فضل الرحمان اور مفتی عزیز الرحمان نظر آتا ہے تو پھر ہم اپنے گلستان کی طرف لائیں گے, آپ کو یہاں دکھائیں گے, اپنی نظر سے مفتی منیب الرحمان کو دیکھیں. پاس اگر کوئی ہے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے جو قدم قدم میں بکنے والا گئے. ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جن کی خواہش تمنا ہمیشہ محمد عربی کے دین کا تحفظ رہی ہے. وہ اہل سنت و جماعت کے لشکر سے تعلق رکھنے والے خوش نصیب لوگوں, آپ سینہ تان کے
सकते हो हम उस लश्कर का हिस्सा हैं जिस लश्कर के वीर कारवां का नाम अल्लामा खादिम हुसैन नवाब। जब वो इसराइल का दौरा करके उनके सफारती मामलात को खुद सोचो, यहाँ सफारतकार यहूदियत ने किसको बनाया, इसराइल कितना मजबूत स्ट्रॉन्ग है, उनको सफीर कौन मिला, इसराइलियों का सफीर बन के प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिका से चला, सऊदीया के साथ मामलात के पैचक के लिए आया। अभी भी हमसे पूछने वाले लोग कहते गए मस्जिद में बैठकर सियासत न करो, हम कहते गए हो नाचने वाली के बच्चों और बाजारी माओ की आगोश में पलने वालों, फैमिली समेत हुक्मरानों के धर्मों में बैठकर ठुमके लगाने वालों, तुम्हें क्या पता गए ये दीन कितनी ताकत और कुव्वत और मेहनत के साथ तुम तक पहुंचा गए। लेकिन सुन लो, तुम्हारी बला जाने हमारी तो खुशनसीबी ये है, हम नाचने गाने वालों की औलाद नहीं है, हम मोहम्मद अरबी के दीन पर गर्दनें कटाने वालों की औलाद है। आज हम बड़ी मोहब्बत से उन मशाइख को कहते गए, इमरान साहब से हमदर्दी करने वालों, सियासत में हम कहते हैं हदों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमारा नजरिया ये है, लेकिन क्या मैं अदब के दायरे में रहकर पूछ सकता हूँ, अफगानिस्तान के निहत्ते लोगों ने 20 साल बाद जब अमेरिका के सिपाहियों को जलील और रुस्वा करके निकाला तो बगैर पासपोर्ट के अपने इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल में उनको बगैर पासपोर्ट के रखने वाले कौन थे? हम कहते हैं आपका हक है, सियासी हक है, आप इमरान जरदारी नवाज जिसके साथ खड़े हो, लेकिन मैं बड़े अदब के दायरे में रहकर पूछना चाहूंगा कि जब 40,000 मेहराबों मिंबर के वारिसीन को कड़ियां डाली गई, पाँव में बेड़ियां डाली गई और घरों से घसीटा गया, आज आप कहते हो चादर चार दीवारी का तकद्दुस, अल्लाह नाचने वालों की भी कोई चादर चार दीवारी होती है? ठुमके लगाने वालों का कौन सा चार दीवारी होती है? आप बताओ तो सही। और फैमिली को लेकर जलसों में शिरकत करने वालों, अगर तुम्हारा फख्र ये है कि हम अपनी नस्ल को आजाद कर रहे हैं तो फिर सुनो, चादर चार दीवारी उस मां की भी थी जिस बहावलपुर की सैयदजादी को थप्पड़ लगाए गए। हमें इतना पूछना गया आपसे, आप बताओ कि अमेरिकन स्टेट पे बैठकर किसने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा था मैंने कि जत्थे को बंद करके आसिया बीबी को चंद दिनों के बाद आपके सपुर्द करने वाला हूं, मुझे बताओ ये खून किसके सर जाएगा? मैं अदब के दायरे में पूछना चाहता हूँ, जरदारी और नवाज शरीफ के साथ प्यार की पीके बढ़ाने वाले पीरो मौलवी हो, मुझे अदब में रहकर मैं पूछ सकता हूँ कि रेमंड डेविस मेरे मुल्क के 3 नौजवानों को कुचल के उनके बच्चों को यतीम करके
تمہاری جہاں کی عدالتوں میں کوئی تو تھا، وہ ظہیر الاسلام تھا یا کوئی اور تھا، جو براہ راست امریکن لیڈرز کو اس کی کارروائی سنا کر ان کو جناب والا اپنی فیور کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ تمہارے 3 بچے مارے گئے، ان کے گھر اجڑے، قصاص اور دیت کے کیس تمہیں اصول تب یاد آئے، اور سود کے لیے سپریم کورٹ کی طرف پٹیشن دائر کرنے کا سوچنے والوں ہو، خدا سے جنگ لڑنے والوں ہو، رسول اللہ کے دین سے بغاوت کا نظریہ رکھنے والوں ہو، اتنا تو بتا دو، میرا وہ منبر کے چوکیدار ہے، ہماری اوقات تو تمہارے نزدیک کیڑی مکوڑے جتنی ہے، لیکن اتنا تو جانتے ہو کہ جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ ماں کو کہہ کے آتے گئے اماں اب میں محمد عربی کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا بھول گئے ہو پنڈی پھٹیا کے اس نوجوان کو جس کے گھر میں 5 ماہ کی بچی تھی اور آخری کال کر کے کہہ رہا تھا بیگم کو کہ بابا خادم کی مسجد سے آواز آئی ہے، میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ میرا خون حضور کے ناموس پہ کام آ جائے، بس ایک کام کرنا، میری بیٹی کو سیدہ زہرا کی نکرانی بنا کے محمد کے اسلام کو کچلنے کی منصوبہ بندی بنانے والوں مجھے کوئی غرض نہیں ہے کس کا بیانیہ پھٹ گیا اور کس کو سپورٹ مل گئی، کس کا کون حلق اٹھانے والا گئے اور کس کا پروٹوکول ہٹنے والا گئے، کون سی پارٹی اڑنے والی گئے، کون سی گرنے والی گئے۔ میں تو منبر رسول کا چوکیدار سیدھا کہوں گا، لکھ لو، ہر اس کا نام لکھ لو، قاضی ممتاز کا خون، آسیہ ملونہ کو بہن بنانے تک کا سفر، ممتاز کے تختہ دار سے لے کر ریمن ڈیوس تجاری تک جو انوالو تھا، مجھے اللہ کی قسم ہے صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ اور استاذ الاساتذہ کل احمد عطیفی صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تمہاری ذلت رسوائی کسی نہ کسی بہانے ایسی ہوگی تم ایک دوسرے کو کہو گے یار مجھے یہ سب کچھ کیوں دیکھنا پڑا، لیکن یہ انتقام قدرت ہے، اس مرد کلندر نے، امام عظیمت نے، امیر المجاہدین نے راتے ہوئے پروردگار کے حضور کہا تھا اللہ ان کو گن بھی لے اور چن بھی وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم پوچھتے پھرو گے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بھیجا، مجھے کیوں ایسے کیا، پوچھتے پھرو گے، لیکن واہ او غیرت مدماؤں کے پالے نوجوانوں ہو، تم نے جو سینہ کھول کے لبیک کا نعرہ لگا کے اور سارا تیزاب پھینکنے سے لے کر شیل مارنے اور سیدھی گولیاں مارنے والوں کے ساتھ تم نے جو سکون سے برداشت کر کے کیس پروردگار کی عدالت میں منتقل کیا گیا، پھر میرے رب کا انتقام بھی نظروں سے دیکھ لو۔ ہمیں گلہ تو سب سے گئے، یہاں پاکستان میں پھکی بیچنے والا ہے، لفافہ اینکر پکڑا جائے، آدھی رات کو عدالت کھولنے والے جج سے بھی گلہ ہے۔ وزیر اعظم کا اس سے ڈیری لے کر نکلنے والے کپی ٹانگ کے لیے رات کو عدالت کھولنے والوں سے بھی گرا گئے، حمزہ شہباز کے لیے اتوار کے دن بھی فیصلے کرنے والوں سے گرا گئے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ دنیا میں اتنے ملکوں میں آخری نمبر سے آخر ظاہر گئے، آخری 4 نمبروں میں پہلا نمبر لینے والوں آج نہیں تو کل تمہیں بتانا پڑے گا اس کی عصمت لٹی کس کو دنیا، تمہیں کیا تم اپنی دکانیں سجاؤ،
صاحب یہاں نہیں تو کل ہوگا. البتہ جس کو زندگی میں تم نے ایزی لیا اس نے تمہیں ناخوچنے چپائے اور جاتے ہوئے اس مرد قلندر نے داتا کے شہر کو یوں جناب والا بھاگ کے گلیوں محلوں کو بتا دیا گیا کہ محمد عربی کے غلام یوں جایا کرتے ہیں. بس آپ کو کہنے کا مطلب یہ کہ میری ملت کے نوجوانوں اسلام پہ کڑا وقت ہے. آپ اپنے سامنے ان محسنین اسلام کی تاریخ کو سیرت کو رکھیں اور تاجروں بزنس مینوں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. یاد رکھنا جس بچے کے لیے آپ حرام حلال کی تمیز ختم کر چکے ہوگے اس بچے کو آپ کی قبر تک کا ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوگا. جس بیٹے کو آپ نے انجینئر ڈاکٹر پائلٹ جج بنایا وہ ٹائم نکالنا مشکل ہوگا. اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آج اپنے مال سے طاقت سے محمد کے دین کو توانائی بخشو. جو تم خود کرو گے قسم اللہ کی قبر میں موجے بھی خود پاؤ گے. چھوڑ دو رشتہ داروں پہ جو تمہیں سلام نہیں لیتے تمہارے جانے کے بعد سارے سباب کی وجہ سے جائیں گے. اگر تاجر کو تو سامنے اس بین الاقوامی تاجر کو رکھو جناب سیدنا عثمان ذو النورین کو. اگر تم محب رسول کو تو اس عاشق کو سامنے رکھو. اگر رشتوں کا تقدس اور احترام کا نور پانا چاہتے ہو تو اس داماد کو سامنے رکھو جو اپنے سسر پاک کے قدموں کے نشانات کو بھی گن گن کے کہہ رہا ہے آپ میرے گھر میں آئے ہیں تو ایک ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کر کے میں بتاؤں گا کہ یوں بھی احترام ہو. اپنے اکابر کا احترام سیکھنا چاہتے ہو یہاں تو عجیب تصور ہے لیکن آؤ عثمان غنی کی زندگی کو سامنے رکھو ہر نور میسر آئے گا. مومنوں کی اماں سے پوچھو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن غیر دار نبی اللہ کے گھر میں عبادت میں مصروف ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد وقفے کے بعد آتے گئے دیکھنا چاہتے گئے عثمان غنی سے پیار دیکھو دنیا کو بتانا گئے کچھ آیا کہ نہیں کچھ ہے نہیں. پھر جب آئے تو عرض کی گئی عثمان آئے تھے آقا عثمان آئے تھے دی گئے. اب سنو بھوک ہوتی تو فوراً بیٹھ کے کھاتے. انہوں نے کہا آئے تھے دی گئے. یہ سن کر پھر مسجد میں گئے. ساری رات مومنوں کی اماں فرماتی گئے حضور کہتے رہے اللہ میں بھی عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان. آپ کا کوئی عمل یہ بتانا چاہیے امت کو آپ کا کوئی عمل بعض اوقات ایسا ایزی ہوگا لیکن آپ کے عمل پر اگر مصطفیٰ راضی ہو جائیں یہ مدارس کرے یہ عبادت کرے یہ اہل سنت کے ادارے. میں اس پہ تو یقیناً نہیں روکوں گا. قیمتی سے قیمتی چادر چڑھاؤ بزرگوں کے مزار میں چادر کی وجہ کمبل رکھا ہو لیکن کبھی اس کو بھی دیکھو جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر قسم کرسی کے ماحول میں عالم کفر کی پوری بے غیرتی اور بے حیائی کے دور میں کوئی تو ہے جو آج بھی قسم خدا کی اس کے دن کا سورج چڑھے تو وہ مصطفیٰ کی حضور کی جناب حضور رحمت کونین کی چٹائی پہ اور سورج غروب ہو تو وہ محمد عربی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اسلام کی عظمت کا جھنڈا عمران جناب زرداری صاحب کہتے ہیں جی آلو میں خوش کیونکہ اس کے بندے نمائندے ہو لیکن جو محراب میں کھڑا گیا جو منبر پہ بیٹھا جو چٹائی پہ دین پڑھ رہا ہے اللہ کی قسم میں یہ میرے محمد کا نمائندہ ہے. اتنا بڑا سلسلہ ہے چشتیہ قادریہ نقشبندیہ اویسیہ سب کو سلام ہے. بڑا سلسلہ کون ہے؟ سب سے بڑا سلسلہ ہے سلسلہ محمدیہ اور سلسلہ محمدیہ کے پیر کا نام ہے امام مسجد. بیمار بندہ ہو بھی بولے
عبادت کرا تصوف بھی پڑھیا ہے دین بھی پڑھیا ہے دل کر دے میں سارے کم کرا لوگ میں پہچانے نہ عزت نہ کرن ہاتھ نہ چومن کہ ریاکاری کا تصور جہاں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری ہو تو بندہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا یار حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں محفل سج گئی ہے اور بھی آگے لیا وڈی کرسی بیچ رکھنی ہے بیچ مولوی بھی کرسی میرے برابر نہ ہو گئے ناراض ہو گئے مولوی کی کرسی میرے برابر نہ ہو گئے مولوی صاحب مولوی ہوتا ہے سبحان اللہ سب کی سمجھو طریقت والے اور نے جناب شریعت والے اور نے کیا ماشاءاللہ اور میرے تو بڑا سلسلہ کی ہے میرا سلسلہ محمدیہ راز ہو گئے غوث پاک نکم ہوتی سی بولو کہ صحیح 27 سال فتوہ دیا 33 سال حدیث پڑھائی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھائی روزانہ 19 لیکچر سبحان اللہ ڈلی اتنا بڑا عالم اتنی بڑی عزت والا اور یہاں کہتے ہیں میرا پیر جناب ہم کو دیکھنے والے ہیں غوث پاک کیا فرماتے ہیں خیرت اور حمیت پیر کو نہیں ہوگا تو پیر تھوڑا ہے ناراض نہ ہونا تھوڑا جا سخت کچھ لگا جینا پیر بغیرہ تو وہ مرید غیرت مند ہو سکتا سچے کبھی میں کوئی طبیعت کرام میں سمجھ رہا ہے پیر بغیرہ ایک گورنر کی شکایت ملی تو حاکم کو کہا اس کو معطل کرو گے یا شام سے پہلے عبد القادر جیلانی معطل کرے اسی چوپ رہی ہے تو چوپ رہنے آ بول پویے تو پھر فیض آباد نہیں بولتے شہری کو نہیں کر سکتا بے شکر کرو مولوی چوپ رہنے نے تو غلط پڑھی جاتے ہو کلمہ نکاح میں ایسا پھر بھی چوپ رہنے ہیں سب کو تو چلو پڑھ رہے ہیں نہیں جو اس سے میں نہیں بنا طبیعت سرکار سکتا ذرا اونچی پاڑ ہے یہ کام کرتی میرے اب پیوروں نے پسینے بھی چھوڑ جانا ہے ناراض ہو گئے ساتھی روک جان ساری یہاں میں پہلے کل میں پڑھا یاد کراؤ کوئی پتہ نہیں مولوی بیچارہ کیوں تو وہ کہتے چلو پتہ ہو جو غلط پڑھ رہے ہیں پڑھ جاؤ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار سے کہا جی میں چاہتا ہوں میں طریقت کو بھی سمجھ گیا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں گم رہوں طریقت میں اور شریعت میں اللہ نے مجھے انوار بخشے گئے میں چاہتا ہوں میں گم رہوں لوگ میرے نام اور شہرت سے واقف نہ ہوں حکیم الامت نے فرمایا امام مسجد بن جا سچی دسنا بالکل بندہ قرآن سے رکھ گیا کہ بھائی امام مسجد بنی ہے منظر تو تسا دسو بھئی مدت تو جڑا بندہ 10-12 ہزار روپے ہے کہ 5-6 بار بھی پال رہے ہیں کہ چپچے کپڑے بھی نہیں پھر رہے حالی و ولی نہیں جو تیرا پیو ہے سمجھ 10-12 ہزار تک کا موٹر سائیکل بھی ستری مولوی کے کپڑے بھی چپچے ٹوپی بھی سونی بلکہ یہ ٹوپیاں تو نظر آنے کئی کہ ٹوپیاں 5-7 ہزار نہیں ہوں میں پشاور میں کرنگلی بڑا ہوتا 18,000 کو میں کپڑا دے آدھے پیر سے واسطے رکھی میں کہا 1,000 بند ہے جو ہے کہ نہیں مطلب یہ ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کہاں سے ملا ہے طالب علم آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم ہے میں نے وضو خانہ کھویا ہے میں نے نمازیوں کا وضو خانہ کھویا ہے میں نے ٹوٹیوں والی جگہ صاف کی ہے میں نے مسجد کے دروازے صاف کیے ہیں میں نے مسجد کی چٹائیاں صاف کی ہیں میں نے مسجد کی صفائی کی ہے اور مسجد کی صفائی جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے نا پھر اللہ انہوں ایک عزت دیتا ہے کہ وہ مرد کلندر آدھے لوگ پوچھن گے کون ہے تو بس انہاں دسنا مالک کنڈ نہیں لگن دیندے
بندہ وہ ہے جو نظم نسق کا پابند ہو. جب میں دسا مولوی تو بڑا کہڑا نظم نسق کا پابند سوائے اج دے کدے عشاء لیٹ ہوئی ہے. اج بھی عشاء نہیں پڑھا گے, پریشان نہ ہو, سہری تو پہلے انشاءاللہ. کدے مولوی آنکھیں کیونکہ آج بارش ہے اتوار ہے جمعہ پڑھ لواں گے, بول کے چھڈو. کدے آخو کیونکہ محکمہ موسمیات والوں نے بتایا آئندہ 24 گھنٹے بارش برسے گی, بادل گرجیں گے, آؤ اثر مغرب عشاء کٹھی پڑھ کے جائیے. اپنے ٹائم تک کھڑا ہے کہ نہیں, کھڑا ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ. وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو سفید پوش ہو, مولوی سے بڑا سفید پوش ہے کوئی؟ اللہ کا کتنا کرم ہے. جس سسٹم میں بھی دیکھیں گے, لیکن آپ کو بتانا یہ ہے محمدیہ کی قدیم کی چوکیداری میں آ جائے, کوئی نہ مانے آپ اس کے نمائندہ رہیں. میں نہیں کہہ رہا, میں 1.5-2 میٹر کسی شریف آدمی کے سر پہ لپیٹ کے خلاف خلوف کے بندر والے مواخرے. میرے نبی نے فرمایا یہ قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن اللہ قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا گئے. پوچھتے گئے کون گزرا؟ وزیر اعظم صدر بے قدر گزرے. کہا کوئی نہیں گزرا, مسجد کا امام محمد کا غلام گزرا گئے. یہ ہے خوش نصیب ٹولہ, آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور آپ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے اپنی طاقت دیکھنی ہے نا, فیض آباد والے بابے ہوئے کو یا کراچی میں کورونا کے دنوں میں پریس کانفرنس کر کے اینکرو کی بیڈرچی کے پردے چاک کر کے عالم کفر اور امام کعبہ جیسے بدماش مولویوں کی غیرت اور حمیت کو للکارنے والے آبرو دین و ملت مفتی منیب الرحمان کی سٹیٹمنٹ کو دیں. جس نے کہا تھا کسی کا باپ نہیں مرتبے پر نہیں کروا سکتا, جو ہے نا آج جو رونق ہے, ورنہ کیا کچھ جو نہیں کیا گیا کورونا کی آ گیا. آؤ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں, حضرت سیدنا عثمان غنی کے ماحول کو دیکھو. عثمان غنی نے محبت کے وہ تقاضے سارے پورے کیے. اور پھر عشق دیکھیے, عاشق یہ نہیں ہوتا گیڑ کے دے دے, میڑ کے دے دے, گیڑ کے دے دے, بلکہ 10 ایڈے ایکسپرٹ نے ماشاءاللہ کچھ مومن ہاتھ کھیسے چکھائیں گے نا, ہاتھ کہ جو 5000 علی تک کی جو بھی ماشاءاللہ مسجد دے چندے لئی 10 روپے ایڈی صفائی نال کٹن گے. سلطان تو بڑے نکل کر رہے ہیں بڑی تکنیک نال, اور پھر کہیں گے جناب صفائی کا کام نہیں ہے نا. آج لیٹ ہو گئے نا استاد جی لیٹ ہو گیا نا, کتے پھر گئے ہونے کو والے کو نال شاپنگ کرن دے, تھوڑی گل نہیں ملتان کو پڑے نہیں کر رہے ہیں. لیکن ادھر دیکھیے حضور نے فرمایا دین کو ضرورت پڑ گئی. عثمان غنی اٹھے, کون چاہتا ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہو؟ حضور کیسے کھڑا ہوا ہوگا یار, شرم و حیا کا پیکر, جس کے لیے مصطفیٰ خود فرمائے کہ میرا رب فرماتے ہیں اس سے اتنا حیا ہے, وہ مصطفیٰ اتنا پیار فرما کے فرماتے ہیں ایک شرم و حیا ہے. خود پٹلی سے ہٹا ہوا کپڑا نبی درست فرما کے بتائیں عثمان کی شرافت اور حیا کا تصور پیش کریں. اچھا کیا تھا, بہت سے معترضین نے یہاں آ کے اپنی کمینگی کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ دین دے چوکیدار مفتی فضل احمد عتیقی فضل جناب علامہ عتیقی صاحب جیسے, علامہ عتیقی صاحب جیسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضور کے دین کا بہت پورا چوکیدارہ کر رہے ہیں. باقی آئے تھے تو حضور نے نہیں کیا تھا, عثمان کے لیے کیوں کیا تھا؟ فرمایا بڑھ کے مرنی اس لیے کیا تھا کہ حضور جانتے تھے اگر میں نے ایسے نہ کیا تو شرم و حیا کی وجہ سے واپس لوٹ جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو. میں نے ایک جگہ پہ شعر پڑھا خواجہ غلام فرید کا. اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا چلو گروپ آف کمپنی, وہ بیچ میں اپنی ٹانگ اڑانے کا پورا وہ حساب رکھتے ہیں. اچھا یہ آپ نے کہا میرا سرخی بیڑا پانی کو, میرا سرخی بیڑا پانی کو, عشق بھی تو ایمان بھی تو,
سی نا خواجہ صاحب نے کوئی ٹھیک نہیں کہا. میں کہ خواجہ فرید ہے کوئی خواجہ آصف نہیں. جاگ رہے ہو؟ یہ کوئی خواجہ آصف نہیں بلکہ مرنی. خواجہ صاحب کہنا کہ چاہتے گئے تمہیں پیڑا سرخی پان سے چس ہے, ہمیں نبیوں کے سلطان سے چس. میڈا عشق بھی تو, میڈا یار بھی تو, میڈا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میڈا ذکر بھی تو, میڈا فکر بھی تو, میڈا ذوق بھی تو, وجہ دان بھی تو. اے میڈا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تجھے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو, سلطان بھی تو. میں کہہ کر کما تر آ کر ادنا لا شیلا ایمان. حضور فرمانے کون ہے وہ؟ اب دیکھو وہ کیسے کھڑا ہوا ہوگا, نگاہیں جھکائے ہاتھ باندھے کہتا ہے پہلا سو بھی میرے ولو, دوجا بھی میرے ولو, تریجا بھی میرے ولو. اور اندر ہاتھ پا کے 10 روپے کٹنا رکھی میں دسے. ادھر مصطفیٰ خود بولے فرمایا آج کے بعد تم نیکی نہ بھی کرو تو جنت پکی. تھوڑا جوہر ہوئی بولو. اس کو تولے اور پھر آئیے اختتام کی طرف جاؤں. تحمل دیکھیے, بردباری اور استقامت دیکھیے. ہمیں پوچھنے بتانے والوں, ہمارے لیے تو فخر و اعزاز کی بات یہ ہے ہم نے اپنی نظروں سے اس لشکر کا الحمدللہ ہم حصہ رہے. حضرت صاحب رضا مصطفیٰ سلام ہوا جیسے صاحب استقامت لوگوں کو آپ زندگی بھر اس لشکر کا حصہ رہے جس لشکر اور جس کاروان کے فرد کو اللہ نے امیر عظیمت بنایا. ہم فخر سے کہیں گے اب دیکھو استقامت کیا ہے. 1400 سال بعد جہاں انہی کے انوار و تجلیات اور برکات سے نظر آئی ہے. عثمان غنی اس ماحول میں گئے مدینہ میں, 700 غلاموں کی فوج مقابلے میں 2000. 700 بندے مقابلہ کریں گے. غلام نے جب کی سبکی لڑن والے میں ہتھیار موجود نے, کیا رزلٹ نکلتا؟ 2000 بندے 7000 700 بندہ حضور کے عثمان کے غلاموں میں. آپ علم دیکھیے اور دین کی محبت دیکھیے اور حضور کی شریعت کی پاسداری دیکھیے, سب کو آزاد کر دیا. تھوڑا اور خلوائی پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ گئے. لیکن اب ذرا اس تصور کو بھی غور میں لائیے, جنت کے جوانوں کے سرداروں کو سامنے رکھیے, خدا کی توحید کے محافظوں کو سامنے رکھیے, ناموس رسالت کے محافظوں کو, حسنین کریمین کو سامنے رکھیے. اب ذرا سوچ کر بتانا. مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن, بیٹا حسین جی بابا اٹھو. عثمان کے دروازے پہ ایک پاسے تو کھڑا ہو. جن کو شہزادوں کی عظمت ذہن میں گئے وہ ذرا اس تصور کو ذہن میں رکھتے بولے کہ عثمان یا رسول اللہ لبیک 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 یا سوچ کر وہ تصور ذہن میں لائیے. جنت کے جوانوں کے سردار, کپڑے کھانا, جنت سے آئے, وہ ایک طرف حسن کھڑے گئے, ایک طرف حسین کھڑے گئے. یہ جس شخصیت کا پہرا دے رہے گئے اس شخصیت کا نام عثمان غنی ہے. پھر سنو, کروڑوں نہیں کربو سلام کربلا کے شاہ سوار کے اس ساقی کو جو مشتی
کا پانی کے لیے لے کے سیدہ سکینہ یا سیدہ سکینہ کے لیے آگے بڑھے، جو حضرت علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے نہر فرات پر جا رہے تھے، ان کے مسجدے پہ تیر چلے، چھلنی ہوئے۔ قسم اللہ کی اس جذبے کو، جرأت کو، استقامت کو، غیرت کو، عزت کو، شرافت کو سلام ہے۔ غازی عباس کے چھوڑ کا کوئی بندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سیدہ سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے، پاک حسین کے لیے گئے تھے، سیدنا علی اصغر کے لیے لینے گئے تھے۔ لیکن آؤ مورخو رکو، راویو رکو، مصنفو رکو، قاریو رکو، وہاں جناب عباس ہے اور پیاس حسین کی ہے، سیدہ سکینہ اصغر کی ہے، اور یہاں حضرت جناب عثمان کے لیے جو مستیزہ لے کے آ رہا ہے وہ علی المرتضی شیر خدا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہم قسم اللہ کی ناپ تول والے نہیں، ہم برابری والے نہیں، ہم کمی لوگ ہیں، ان کے در کے در گزرتا ہے۔ ہمیں تو بابا احمد رضا کہتا وکیل بھی نہ بنو، ان کے فقیر بنو، فقیر۔ وہ جن کا وکیل خود میرا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کوئی اس طرح کا مزاج؟ وہ نبی جو دشمن کی میت پہ بھی چلا جائے، دشمن کی موت پہ بھی چلا جائے، وہ لجپال نبی۔ آنکھ والوں دیکھو، شیعہ و سنی بن کے، وہابی دیوبندی بن کے، پیتے پیپے نونے بن کے، ہندی سندھی بلوچ پٹھان جو مرضی بنو، آنکھ لو، ترمذی کو تکو، محدثین کو پڑھو، حضور کے فرمان کا نور تمہارے مسامع جان کو معطر کر کے دماغ کی کلیاں کھلنے پر مجبور کر دے گا۔ پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ فلاں کا۔ اچھا وہ جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے؟ حضرت صاحب یہ معتمم و بانی جامعہ رسولیہ کی بات نہیں، محافظ عظمت صحابہ کی بات نہیں، ترجمان عقیدہ اہل سنت کی بات نہیں، خود مصطفیٰ کی بات ہے۔ حضور رک گئے، اور عثمان سے بغض رکھنے والا حضور اس کے جنازے سے رک گئے۔ آپ اس سے اندازہ نہ لگا سکتے کہ جنہی عظمت کا مالک ہے مولا علی۔ اب پھر سنو، جس نے غازی کے مشکیزے پر تیر برسائے، ان کے بارے میں تو نرمی نہ ہے نہ رکھیں گے۔ تو اب سنو، خود سوچ کے بتاؤ، اس سے پہلے بھی کسی مشکیزے پر تیر برسے؟ وہ تیر جناب مولا علی کے مشکیزے پر تھے۔ آگے بڑھو، یقیناً وہ دور بڑا کربناک دردناک ہے جب امام حسن مجتبی آپ کے جنازے کے حوالے سے جو کچھ ہوا، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بھی دیکھو عثمان غنی کا جنازہ، جس پہ پتھر برسائے گئے، لوگوں کو نکلنے نہ دیا گیا، لیکن استقامت کے پوگے گرا۔ موسر اسلام کی بات سنو، میں ان شدو سے پوچھنا چاہتا ہوں، لال رومال والے جاگل بدماش، پانا پڑی وقت میں پڑی، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بک بکیے میں مصروف سارا دن تسبیح کا ورد کر رہے ہوتے، یہاں 50,000 وہاں لاکھ، یہاں 50 لاکھ۔ اور عثمان کا تو وطن مکہ تھا، یہاں لوگ کہہ رہے تھے مدینہ سے چلے جائیے، عثمان کہتے گئے میں مرنا بھی محمد کے مدینے میں چاہتا ہوں۔ اتنی عظیم بات کی عمران خان زرداری صاحب، نواز شریف صاحب کے لیے، مولوی اور پیر کے لیے لڑنے والوں، اس تاریخ میں اس دور میں عثمان پاک کی بات کو ذہن میں رکھو، کتنی بڑی بات کی ہے۔ بالخصوص جامعہ رسولیہ شرادیہ کے اسکولستان میں آنے والوں، آپ حضرات کی خدمت میں یہ موتی پیش کر رہا ہوں، اساتذہ کی موجودگی میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جس نے مسجد خود خریدی ہے،
فرمایا میرے ہوتے ہوئے مسجد کی رونق کو ختم نہیں کرنا. جہاں تو صدر کو ہٹاؤ تو وہ کہتا ہے جڑے میں دروازے لے لو بھی پٹنے تو پرے دی گل ہے جڑی میں ٹوٹیاں لائی لوگ پٹ کے لے جانی ہے. عثمان کہتے ہیں میں نے خود مسجد کی تصحیح کروائی ہے مسجد کی رونق میں کمی نہ آئے. سبحان اللہ. نماز پڑھنے سے نہ رکو جو بھی کھڑا اس کے پیچھے پڑھو. سبحان اللہ. میرے لیے وہ نرم نہیں رکھتے نا حضور کے لیے تو وہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کھڑے رہو. اگلی بات سنو جو عثمان پاک نے کیے گیا آج اہل سنت کے لیے بہت ضروری ہے اہل اسلام کے لیے فرد کے لیے. تلوار اٹھائیں 700 کو آزاد کر کے کہا جو تلوار محمد کے دین اور حضور کی ناموس کے لیے اٹھی ہے خبردار عثمان کے لیے وہ تلوار بلند نہ ہو. قبلہ پیر صاحب علامہ صاحب لیڈر صاحب سردار صاحب یہ تصور ہے دین کا. تو میرے پیر کو نہیں مان رہا تینوں مشید کو چھوٹی تو میرے استاد کو نہیں مانتا لیڈر کو نہیں مانتا میرے قائد کو نہیں مانتا. خدا کے لیے کچھ تھوڑا نرمی پیدا کرو صفوں میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرو. ابن عربی جیسے بندے کہتے ہیں مجھے سرکار نے ارشاد فرمایا فلاں بندے میں تو کیوں نہیں مانتا. فرمایا حضور فلاں بزرگ کے بارے جو ہے کیا نظریہ رکھتا ہے حضور فرمایا میرے بارے کی رکھتا ہے میری وجہ سے مانو. آج یہ دیکھو کہ حضور کے لیے وہ کیسے گئے. آج کیونکہ فیس بک کی دور ہے دانشوروں کی محتاط گئے بادر جا کسرے مفتیوں کا پورا ہجوم ہے نہ سننا نہ گرنا بس کی جانا تو بگی جانا. عثمان پاک نے تلوار نہیں اٹھائی عثمان غنی نے تلوار نہیں اٹھائی. محمد عربی کے دین کے لیے حضور کا غلام قربان ہو گیا لیکن مصطفیٰ کے دین پہ شریعت کے ناموس پہ اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی. جب تحمل کا بردباری کا شرافت کا دیانت کا ہم مظاہرہ کر کے نا مالکہ کے نامے رکھیں گے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے سلوکی جیسے عظیم محدث کہتے ہیں سرکار دو جہاں کے غلام جب رسولوں کو آنے والے آ رہے تھے تو فرمایا آج کی رات آج کا دن سدا آخری ہے. یہ دنیا کا واحد بندہ ہے جیسے میاں صاحب فرما رہے تھے نا حضرت آدم سے لے کر حضور کے تک حضور تمام انبیاء کے غلاموں صحابہ حواریوں میں یہ فرد واحد ہیں جن کے حصے میں دو نور آئے ہیں. لیکن میں تو ان مورخوں کی اور مفسروں کی اور خطیبوں اور ماشاءاللہ محققوں کی علمی یتیمی پر بھی مجھے ہنسی آتی ہے کہ جو کہتے ہیں ذوالنورین ابا بشر میاں نور ابا بشر میاں نور. حالانکہ ہم کہتے ہیں نور بشر بھی ہیں لیکن کوئی نہیں ان جیسا نور بھی ایسے کہ کوئی نہیں ان جیسا. تو وہ نبی وہ مصطفیٰ کریم کے وہ پیارے غلام جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ محصور کر دیے گئے لیکن جن کے لیے تھے اور جن کے نام کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا حضور خود تشریف فرما ہو گئے. یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے روزہ اس جہان میں رکھا افطار اس جہان میں کیا جس نے سحری حضرت قائلہ سے کی اور جس نے افطاری محمد عربی کے دسترخوان پہ ابو بکر عمر کے ساتھ حضور کی شریعت کے دین کے نور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یار لوگ کہتے ہیں نبی مر چکے ہیں پوتے افطاریاں کی دعوت دی جا رہی ہے. تو آنکھیں تو تیری مدد کریے نصرت تیرے قدمیں چلاؤٹے فتح نصیب ہوئے. یہ تو آنکھیں تو پھر ابو بکر تے عمر ریک میرے سجے کپڑے تیرے یاراں دی خواہش ہے افطاری ساڈے نال کرو تے پھر آخری گل کیوں نہ کرا کیڑے اونچے اور بختا والا جدا دل بڑھ بھاری جاوے واقع اندر اس دستی دا جتھے قدم ہو چل کے آئے لے
حیات کا، تحمل کا، شرافت کا، عزت کا آپ کا نور ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ ہماری گفتگو کا سب بات آپ کے حوالے سے پریشانی کا باعث کمی و معذرت خواہ ہیں۔ اگر حکمرانوں کے نام سے کسی کو تکلیف ہو تو اللہ اس کی تکلیف میں اضافہ فرمائے، اس کی پیڑ میں برکت فرمائے، اور حضور کا نام مقصود پر خوش ہوا اللہ عثمان غنی کے در کی خیرات ان کو نسل در نسل اس اہل سنت کے مرکز اسلام کے قلعے کو آباد و شاد فرمائے۔ ان بزرگوں کا محسنوں کا سایہ حضرت استاد علماء علامہ کی صاحب صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب اللہ کو صحت عطا فرمائے۔ آپ ہمارے اہل سنت کی بہار ہیں، آپ ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا۔ الحمدللہ جامعہ رسولیہ شرازیہ ہمیشہ محبت اور چاہت اور فتح بانٹنے والا اور سب کے لیے دیدہ راہ، یہ دیدہ دل فرش راہ کیے نظر آتے ہیں۔ آپ کی محبتیں ہمیشہ ہمیں یوں ہی میسر آتی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا سایہ ما پایا، اور آپ کے بزرگوں کو جنہوں نے یہ گلستان شروع کیا آباد کیا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جن کی کتابوں سے بندہ نظر گزار کے تگڑا مناظر بن جاتا ہے، چولہا میں جاوے نا تگڑا مناظر بنا دیتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر اللہ۔ آپ نے بڑے شوق محبت کے ساتھ گفتگو سنی، موسم بھی کچھ اس طرح سے آ رہی ہے جا رہی ہے۔ اللہ جل وعلا کریم ہمارے مہمان خطیب عالم دین جس ذوق شوق الفت کے ساتھ انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمیں سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، یہ سناتے رہیں ہم سنتے رہیں۔ آئندہ پیر کو اسی طرح پھر بدل سجے گی۔ سارے حضرات نے سبحان اللہ کوئی نہیں کہا۔ میں گزارش کروں گا علماء کرام اسی طرح محبت